خانہ کعبہ سے محض 5 میل یعنی تقریباً 7.5 کلومیٹر دور واقع مسجد عائشہ جو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے منسوب ہے۔ یہ مسجد شہر مکہ سے قریب تنعیم کے مقام میں واقع ہے۔ اس مقام پر حرم کی حد ظاہر کی جاتی ہے اور زائرین عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے شمال مغرب میں واقع مسجد ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسجد مدینہ منورہ روڈ پر مسجد حرام سے شمال کی طرف 7.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے مسجد التنعیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اہل مکہ کے زائرین اور عمرہ زائرین احرام باندھتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد مکہ کی تاریخی مساجد میں سے ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ سال بھر اور 24 گھنٹے زائرین مسجد عائشہ میں آتے ہیں اور وہاں پر عبادت اور نوافل ادا کرتے ہیں۔ مسجد اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں اونچے دروازے اور کھڑکیاں ہیں جو جدید طرز تعمیر کی خصوصیات کے مطابق تعمیر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی صداقت اور تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید اسلامی فن تعمیر کو قدیم آثار قدیمہ کی سجاوٹ کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ کنگ سلمان ابن عبدالعزیز چیئر فارس اسٹڈیز آن دی ہسٹری آف مکہ کے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ ابن حسین الشریف نے وضاحت کی کہ اس مسجد کو عمرہ مسجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مکے کے لوگ اس مسجد سے احرام باندھ کر حرم مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور ایک روایت بھی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن 10 ہجری کے عمرے کے دوران اسی جگہ سے احرام باندھا تھا۔ مسجد التنعیم یا مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کی مساجد میں سے ایک ہے جو مکہ مکرمہ کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ مسجد الحرام سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ مسجد اہل مکہ کے لیے حج اور عمرے کا احرام باندھنے کی جگہ یہ اپنی شہرت اس وجہ سے بھی رکھتی ہے یہ مسجد کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا جب انہوں نے حجۃ الوداع کے دوران سن 10 ہجری میں عمرہ ادا کیا، اور یہ مسجد 240 ہجری میں تقریباً خلیفہ المتوکل کے دور میں 600 مربع میٹر کے رقبے پر تعمیر کی گئی تھی، 600 اسکوائر فٹ۔ بعد میں اس کے بیشتر حصے منہدم ہو گئے لیکن اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اس کی توسیع بھی کی گئی جس کے بعد اس کا مجموعی رقبہ تقریباً 84,000 مربع میٹر ہو گیا جس میں اس سے منسلک تمام سہولیات شامل ہیں۔ یہ مسجد حرم کی 6 حدود میں سے ایک پر واقع ہے جو حرم کو تمام اطراف سے ایک حفاظتی حصار کی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ شمال مغرب میں حدود حرم التنعیم پر ختم ہوتی ہے اور شمال میں جعرانہ جو مسجد الحرام سے 13 میل کے فاصلے پر ہے، اور مشرق میں عرفات کے قریب جو 12 میل کے فاصلے پر ہے، اور جنوب میں اضاعت لبن جو تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ہے۔ مغرب میں حدود حرم الحدیبیہ کے قریب جو مسجد الحرام سے 23 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس مسجد کا نام تنعیم اس لیے رکھا گیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ہے جن میں سے دائیں جانب نعم اور بائیں جانب نعیم ہے۔ یہ مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہاں سے احرام باندھا تھا۔ یہ جگہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بھی منسوب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 6 صحابہ کرام میں شامل تھے جنہیں حذیل قبیلے کے کچھ لوگوں نے دین اسلام اور قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی شہادت غزوہ احد کے بعد ہوئی جب قریش نے انہیں قید کر کے یہاں لا کر قتل کیا تھا۔ وہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان کو شمار کر لے، یعنی ان کو نیست و نابود کر دے اور کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ رجب سن 64 ہجری میں واقع معراج کی رات کے بعد 64 حضرت عبداللہ ابن زبیر
رضی اللہ عنہ اہل مکہ کے ساتھ تنعیم آئے، جہاں انہوں نے عمرہ ادا کرنے کے لیے احرام باندھا۔ اس وقت جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تھی، اس وقت مسجد کا رقبہ 600 مربع میٹر اور اس میں تقریباً 15,000 نمازیوں کی گنجائش۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور، دعوت و ارشاد مسجد کے تمام تکنیکی امور کی نگرانی کرتی ہے، جس میں دیکھ بھال، آپریشن، صفائی ستھرائی وغیرہ سبھی کچھ شامل ہے۔ یہ انتہائی مقدس مقام ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی جان لینی چاہیے کہ تنعیم یہ حل میں داخل ہے اور اہل مکہ کا عمرے کے لیے میقات حل ہے۔ مقام تنعیم مسجد عائشہ سے احرام باندھنے کی اجازت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ جو مکی اور جو اہل مکہ کے حکم میں ہوں ان کے لیے یہ اجازت ہے۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو دیکھا کہ انہوں نے تنعیم سے عمرے کا احرام باندھا۔ اسی طرح ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ والے اور جو ان کے حکم میں ہیں ان کے لیے حل کے میقات ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، اور مقام تنعیم بلا شبہ حل میں داخل ہے۔ بہرحال